الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا خالق ہے، اور درود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے جس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا اور تمام انسانیت کے لیے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لسان القرآن کا یہ کورس الحمدللہ 6 ہفتوں کی مدت کے بعد اپنی تکمیل کو جا پہنچا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم یہ کورس ارینج کروائیں، اور اس کے بعد عامر سہیل صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے بچے اور اپنا گھر چھوڑ کر 6 ہفتوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، اور 2 کلاسز روزانہ دیتے تھے، اور اس کے بعد اپنی خود جا کے اپنے مزید لیکچرز بھی ریکارڈ کرواتے رہے ہیں۔ اور اس 6 ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہ تو کبھی لیٹ ہوئے ہیں، ان کی پابندی کا اندازہ اس طرح کر لیں، اور نہ ہی انہوں نے اس میں کوئی ناغہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ان کی بہت بہت مہربانی، اور انشاءاللہ لیول 2 بھی ہم عید کے بعد جلد سٹارٹ کریں گے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے کہ ویکینڈز پہ، پہلے ان کی کلاسز قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں ہو رہی ہیں، ادھر سے فارغ ہو کے ویکینڈز پہ انشاءاللہ یہ ادھر آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ پورا ویک آپ کلاسز لیں اور اس کے بعد آپ ریسٹ نہیں کریں گے اور آپ ڈرائیو کر کے خود ادھر رہیں گے۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو ہوتی ہے، تو اس میں عامر سہیل صاحب انہی میں سے ایک ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ آئے، ادھر پڑھایا اور اپنے ہی خرچے پہ آئے اور اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں، اور کسی سے انہوں نے کچھ نہیں لیا اس معاملے میں، اور صرف یہ اللہ سے ہی جو کچھ ان کو طلب ہے صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز شروع کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا میرے استاد محترم جناب مولانا تنویر صاحب کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہو؟ اور اے پیغمبر، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو، تم جو کام بھی کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ
اس حدیث کے 50% پورشن کے اوپر ہم چل چکے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے کی ایک کلاس شروع کی ہے اور قرآن کی زبان ہم نے سیکھ لی ہے، اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب اس زبان کی مدد سے جو ٹولز ہمیں سکھائے گئے ہیں اس کلاس میں، اس کی مدد سے بقیہ 50% یعنی کہ قرآن پاک کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تقریب کے اگلے سلسلے کی طرف جاتے ہیں کہ کچھ طلباء کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے جنہوں نے یہ کلاس لی ہے، وہ آئیں اور ہمیں اپنی خیالات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس کلاس کو کیسا پایا، اور ان کی نظر میں اگر اس کے لیے کوئی سجیشن ہے اس کلاس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، کوئی کمی کوتاہی جو رہ گئی ہے عامر صاحب کی طرف سے جو ہماری طرف سے، تو ہمیں بتائیں اور ہم انشاءاللہ ان کو ایز اے پازیٹیو فیڈ بیک لیں گے۔ تو ریویوز میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جاوید اقبال صاحب کو، پلیز آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ایسی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ لسان القرآن کورس پارٹ 1 کرنے کے بعد مجھے کچھ چیزوں کا ادراک ہوا بڑی شدت سے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں، قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے عربی گرامر اتنی ضروری ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب جو ہے عربی گرامر سیکھے بغیر بندہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے اسلوب کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ عربی گرامر کے بغیر، ہم لوگ بچپن سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کا اسلوب اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب تک عربی گرامر ہمیں اس کے قواعد اور اس کے رولز کا پتہ نہ ہو۔ تو اس چیز کا مجھے ادراک شدت سے ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مل کے جو ہے نا باقی لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ عربی گرامر کو سیکھیں، اور اس کے لیے استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب نے اتنا زبردست سلسلہ شروع کیا ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے جتنا بھی ہے، ریٹائرڈ جو ہیں، باقی لوگوں کے لیے ہر عمر کے شخص جو ہے نا اس چیز کو سیکھ سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کا جو لطف ہے، قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، وہ عربی گرامر کو سیکھ کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی، اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد میرے اندر بھی وہ لگن پیدا ہوئی کہ میں قرآن پاک کو سیکھ سکوں، اور الحمدللہ میں نے اس سلسلے میں جو ہے نا اپنا سٹارٹ کر دیا ہے قرآن پاک کو سیکھنا۔ لسان القرآن کے کورس میں جو سب سے زبردست بات تھی استاد محترم عامر سہیل صاحب کی، کہ وہ انٹریکٹیو سیشن تھا، کہ وہ ہم سب کو انوالو کر کے جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلے، اور انہوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا کہ کوئی شخص جس نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ وہ اس عربی گرامر کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے، اور اس کو سمجھ کے جو ہے نا قرآن پاک کو اس کا لطف جو ہے نا حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں استاد محترم عامر سہیل صاحب کے زیر سایہ جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے ڈیفرنٹ سیشنز میں نے آن لائن اٹینڈ کیے، لیکن فیس ٹو فیس جو فزیکل انٹریکشن ہے اس سے بندہ کافی زیادہ سیکھتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقی دوستوں کو بھی اس میں جو ہے نا لے کر آئیں اور اس میں موٹیویٹ کریں، کیونکہ عام طور پہ عربی گرامر کو ایک مشکل سبجیکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن استاد محترم عامر سہیل صاحب نے جس طرح سٹیپ وائز ہمیں لرن کروایا، چیزوں کو سمجھایا، رولز کو اپلائی کرنا بتلایا، اس سے بڑی آسانی سے کوئی عام شخص جو ہے نا اس کا سیکھ سکتا ہے۔ تو آخر میں جو منتظمین ہیں اس کو کرنے والے اعجاز بھائی ہیں، رمیز بھائی ہیں، اور باقی دوست احباب جنہوں نے اس کا انعقاد کیا، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ پاک جزائے خیر دے استاد محترم عامر سہیل صاحب کو، جنہوں نے بلا معاوضہ جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ اللہ پاک ان کی جان میں، مال میں، عزت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی آخرت کی منزلیں جو ہے نا ان کو کامیابیوں کے ساتھ کروا دے۔
جزاک اللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. اگست 1993 کی بات ہے. میں جہاں جاب کرتا تھا وہاں پہ اس گروپ کا وائس پریزیڈنٹ وہ ایک کینیڈین لیبنیز تھا, کرسچین. تو میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا. وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں قرآن پاک رکھتا تھا. تو اس نے مجھ سے سوال کیا, الحمدللہ داڑھی میری تھی اس وقت. ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے تھوڑا چھیڑتے ہیں جو داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں. تو سورۃ لقمان کی آخری آیت ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث, یہ اس نے تلاوت کی. تو اس وقت پورا مجھے صحیح اس کا مفہوم نہیں پتہ تھا. بہرحال اس نے مجھ سے سوال کیے تھوڑے سے. اس میں ایک کچھ ہماری لائن کا بھی سوال تھا, میڈیکل کی لائن کا. وہ اللہ پاک نے جتنا توفیق دی تھوڑا اس کو میں نے جواب دیا, اپنی طرف سے کوشش کی. لیکن ایک دو باتیں پتہ چلیں. ایک تو قرآن کا فہم اللہ جو ہے وہ غیروں کو بھی دے دیتے ہیں. اب وہ مسلمان نہیں تھا, اور دوسرا اس چیز کی شرم محسوس کی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. تو اس دن میں نے یہ نیت کی تھی کہ اس کو سیکھوں گا, اور پھر ایک اور بھی ساتھ نیت کی. تو اس وقت پھر تھوڑا تھوڑا سلسلہ چلتا رہا اپنی کوشش سے. ٹائم ٹو ٹائم قرآن پاک کے متراجم جو ہیں مختلف وہ دیکھتا رہا. تو درمیان میں پھر کوشش بھی کی, یہ گرامرز جو ہوتی ہیں اس کی بھی کوئی کتاب لے کے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کی. بائی دی وے میں جو ہے گرامر جو ہے نا انگلش اردو حالانکہ عربی کی نسبت بہت آسان ہے, یہ ویک لنکس ہیں میرے. کبھی بھی یہ میرے پسندیدہ سبجیکٹس نہیں رہے تھے. تو یہ تو ہمیشہ ہی مشکل لگتی تھی عربی کی گرامر. تو لیکن دیکھتا رہتا تھا. 4 یا 5 میں نے اٹیمپٹس کیے ہیں مختلف ٹائمز میں اپنے طور پہ, لیکن ایبارٹیڈ اٹیمپٹس ان کو کہتے ہیں, چھوڑ دیں. میں نے کہا میرے بس کا کام نہیں ہے یہ. لیکن ترجمہ بہرحال میں پڑھتا رہتا تھا, اس وقت سے میری عادت تھی اور کافی الحمدللہ. لیکن ترجمے سے وہ جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی. آپ میمورائز نہیں کر سکتے, سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ لام آیا تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ وہاں پہ آ گیا اس کا کیا مطلب, وہ سمجھ ہی نہیں آتی, وہ یاد ہوتی نہیں ایسی چیزیں. تو پھر یہاں پہ ابھی ہم نے تراویح پڑھی تو یہاں پہ یہ لسان القرآن کورس جو ہے اس کا یہاں پہ وہ فلیکس لگا ہوا تھا. اب وہ پتہ چلا تو بھئی یہ شروع ہو رہا ہے مئی سے. تو مجھے بھی یعنی کہا گیا کہ آپ بھی کوشش کریں. اب میں جو ہے ساکن تھا یہاں پہ, استاد محترم کی زبان میں بات کر رہا ہوں, میں ساکن تھا, حرکت کوئی نہیں تھی, اور کورس تھا لسان القرآن کا. اب اس سے ملنا تھا تو سوچا کیسے ملا جائے. انہوں نے بھی ابھی بتایا کافی یہ اپنے لیکچرز میں کہتے تھے پھر ایسے موقع پہ حمزہ کو لایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ ایک حمزہ ہے. یہ جو لاتے ہیں وہ حمزۃ الوصل لاتے ہیں, ہمارے پاس حمزۃ الاصل ہے. تو اس نے پھر مجھے موٹیویٹ کیا, اور الحمدللہ میں نے پھر یہ کورس الحمدللہ میں نے یہ شروع کیا. مجھے ویسے امید نہیں تھی کہ میں یہ آخر تک کر لوں گا. تو میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا ایٹریبیوٹ ہے ان کے لیے کہ میرے جیسے بندے نے یہ پورا کورس کر لیا, میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی اس میں. اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہونے کی بات ہوتی ہے. یہ بہت ماشاءاللہ انہوں نے لگن سے محبت سے, اصل میں جو انسان جس نیت سے جس خلوص سے جو کام کرتا ہے نا وہ چیزیں آگے ریفلیکٹ ہوتی ہیں, وہ چیزیں آگے جاتی ہیں. جتنا کسی کا خلوص ہوتا ہے, جتنا کسی کی لگن ہوتی ہے, اس کے بقدر اس کے جو ہے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے بہت خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ. اور جیسے ابھی ہمارے محترم بھائی نے فرمایا انٹریکٹیو سیشنز کیے انہوں نے, یہ بڑی اچھی بات ہے, انگیج کیا لوگوں کو. اب اگر گرامر جیسا خوش سبجیکٹ میں نے بتایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں 6 ہفتے پورے کر لوں گا, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انٹریکٹیو سیکشنز کیے. اور اس کے علاوہ پھر ماشاءاللہ جو درمیان میں قرآن اور احادیث جس طریقے سے وہ ان کو ایکسپلین کرتے تھے, دعوت کا بھی ماشاءاللہ پھر خوب اس میں موقع ملتا تھا. ایمان تازہ ہوتا ہے
دعوت کے ماحول میں قرآن جب اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جیسے کل بھی یہ پرسوں بھی آیات تلاوت ہو رہی تھی، اس سے ایمان بڑھتا ہے. تو اس لیے اس میں تو ماشاءاللہ میں یہی سمجھتا ہوں بس یہی بہت بڑی بات ہے کہ میرے جیسے بندے نے ایک کورس کر لیا 6 ہفتے کا. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور مختصراً بس یہ ہے کہ عرض صرف اتنی کرنی ہے کہ یہ صرف ایک گرامر کا کورس ہے. ہم جتنے بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دیں ہم سمجھیں، لیکن قرآن میں اپنے پاس سے ہمیں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی. جتنا ہے بس اتنا، اپنی رائے کو اس میں داخل نہیں کرنا. یضل بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرا، شیطان اس راستے سے داخل ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. نماز جتنے لوگ پڑھتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، اس میں کتنے لوگ نمازی ایسے ہیں. قرآن پاک کتنے لوگ پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے. اور ان قرآن پاک پڑھنے والوں میں سمجھنے والے کتنے ہیں. تو کتنے سلیکٹڈ لوگ ہوئے آپ لوگ. اس کا اللہ سے شکر ادا کریں. اور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اس نعمت کا حق کیا ہے؟ اب اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کی دعوت کو جو ہے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ قرآن پاک کا حق ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، قرآن پاک کا اگر ایک بالکل سینٹنس میں کوئی ہو، کیا مقصد ہے؟ ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جائے اور ہم لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو اس لیے اس کام کو ادھر چھوڑنا نہیں ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے، اسٹیپنگ سٹونز ہیں، اس سے آگے آنا ہے ہمیں. اب اس کے بعد ہمیں لوگوں کا اپنا تعلق جوڑنا ہے اللہ سے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی جو ہے اس کے سیشنز باقی کے بھی ہوں گے اور شرکت کریں گے. اور آپ حضرات اور بھی لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں شرکت ہو سکے. السلام علیکم. لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان، مجھ سے پہلے آنے والے دونوں معزز حضرات نے اس کے گرامیٹیکل اسپیکٹس کو بہت کلیئرلی واضح کر دیا، ان کی اہمیت کو یا ان کے کیا فوائد ہیں ان کو بتا دیا. اس زبان کو سیکھنے کے لیے ہم گزشتہ 6 ہفتے سے یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک جو کچھ اس میں سے سیکھا یا پڑھا یا سمجھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالکل انہی الفاظ میں ادا کرنا چاہتا ہوں جو استاد محترم نے ہمیں پہلی کلاس میں سکھائے تھے. بالکل وہی الفاظ جو جنت میں جانے کے بعد ادا کریں گے کہ ہم یہاں پر اگر پہنچے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ جو کچھ سیکھا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تو ہمیں بھی انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ اعتراف کرنا ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہم نے سیکھا، استاد محترم نے ہمیں سکھایا، تو اس کے لیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. دیکھیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے عملی طور پہ تو شاید ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ الفاظ کے ذریعے شکر ادا کر سکتے ہیں. ہاں ہم ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور میری رائے اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اس کو سکھانے کی کوشش کریں. ہمارے دائرہ اختیار سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے اس کو کس طرح سکھا سکتے ہیں. اب وہ سکھانا ہر شخص براہ راست شاید نہ سکھا پائے، لیکن ہم سکھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جس طرح کے اس کورس کی انتظامیہ ذریعہ بنی اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت احسن انداز میں اس کورس کا انتظام کیا اور یہ نعمت ہم تک پہنچی. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں استاد محترم کا، عامر سہیل صاحب کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ نہ صرف گرامیٹیکلی ہمیں یہ زبان سکھائی بلکہ اس کے تفسیری پہلوؤں سے بھی ہمیں آگاہ کیا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ اس میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے یا ہمیں بتاتے تھے، اور جتنا یہ خشک سبجیکٹ ہے جیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا، یہ واقعی بہت خشک سبجیکٹ ہے، لیکن وہ ان کے بتانے کی وجہ سے ہم موٹیویٹڈ رہتے تھے، جو ہمیں آئندہ آنے میں مدد کرتا تھا. اکثر اوقات وہ نظر آتا بھی تھا، جس طرح سر نے بھی بارہا ذکر کیا کہ سکینت کچھ زیادہ نازل ہو جاتی تھی، لیکن وہ تفسیری پہلوؤں نے ہمیں موٹیویٹڈ رکھا. تو
ایک اور چیز جو کہ سر تو کافی عرصہ سے پڑھا رہے ہیں اس کو، میں خود بھی پڑھانے کے شعبے سے کوئی 2-3 سال سے منسلک ہوں، تو ایک چیز پہ تو سر آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، وہ یہ کہ آپ جب اتنی دیر سے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی چیز کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اچھے سوالات کے نچلے درجے کے جتنے سوالات ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو مان کرتا ہے یار یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن ان کو جس احسن انداز میں سر نے ڈیل کیا ہے، جس صبر و تحمل سے ان کا جواب دیا ہے، تو میرے لیے تو یہ بہت موٹیویٹنگ چیز تھی اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم کا، انتظامیہ کا، آپ سب لوگوں کا، ایک ویل ایجوکیٹڈ طبقہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے ثبوت دیا، بلکہ اس کا انتہائی خوش اسلوبی سے یہ کورس ہم نے اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ تو آخر میں اگین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ میں بھی اس کورس کا حصہ بنا، حالانکہ میرے لیے شاید یہ ذرا بھی آسان نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کی طرح، کیونکہ میں نارملی 7 بجے 8 بجے اپنے آفس سے بحریہ پہنچتا ہوں، لیکن مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میری کوئی بلا کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ نے میرے لیے آسان کیا اور میں اس کلاس کا حصہ بنا۔ میرا عربک لرننگ کا یہ فرسٹ اینڈ میڈن ایکسپیرینس ہے جی، اور میری بدقسمتی تھی کہ میں عامر سہیل صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا اور نہ ان کے ساتھ میرا کوئی انٹریکشن تھا، لیکن آج میرے جذبات یہ ہیں کہ جو کچھ پچھلے 6 ہفتوں کے اندر ہم نے عامر سہیل صاحب سے سنا اور سیکھا، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اس کو ٹرولی اپنی ذات کے اوپر ایز اے مسلم اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جس جنت کے ہم خواہش مند ہیں وہ جنت ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ دوسرا، میری اس کلاس کے اور لسان القرآن کے حوالے سے جو سب سے خوبصورت بات میں نے یہ دیکھی، اب بہت ساری چیزیں اب ریپیٹ ہوں گی جیسے جیسے لوگ آگے بات کریں گے، مگر میرا 29 ایئر کا ایک ایکسپیرینس ہے ایز اے بینکر، تو میں نے بہت اچھے اسکالرس کو بھی سنا ہے اور ٹریننگز بھی بہت لی ہیں، مگر ایسے نارملی نہیں ہوتا کہ آپ 100+ پارٹیسپینٹس کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور روزانہ 2 گھنٹے ٹریننگ دے رہے ہیں اور 6 ہفتے وہ ٹریننگ چلے، اور پھر کسی کو آپ بوریت کا شکار نہ دیکھیں، کوئی وہاں پہ سو نہیں رہا ہو، بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ انگیج ہوتے ہیں اور انوالو ہوتے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملکہ عامر سہیل صاحب کا ہی ہے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑے اسکالر اور ٹرینر ہیں کہ ان کا ایک بے مثالی کردار رہا کہ ہم جیسے لوگوں کو جن کو کوئی عربی سیکھنے کی ایز سچ کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، مگر عامر صاحب نے ہمیں نہ صرف عربی سکھائی بلکہ عربی سے آگے بھی سمے ہمیں لے کے چلے، اور اس میں پرٹیکولرلی یہ کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ سر ہم تو یہاں پہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے تو ہمیں دین سکھا دیا۔ میرے جذبات یہ ہیں کہ جب ہم نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تشریح سنی ہے، اس کے بعد ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب کیسے میں نیکی کے درجہ اتم تک پہنچوں گا، کیسے میں وہ چیز دوں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح میں اپنی بہترین صلاحیت، میں اپنا بہترین مال لگاتے وقت سوچوں گا کہ اس پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ سیملرلی ہمیں آئے دن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ عامر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کو اگر کسی انسان سے حاجت ہے، آپ 1 دفعہ 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ آپ اس کو ریمائنڈ کروا دیں، اس کے بعد بس فنش۔ میں نے یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے۔ اسی طرح بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم تو والدین سے محروم ہو گئے بدقسمتی سے، مگر یہ ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنے کی جو تشریح کی عامر صاحب نے، وہ بھی بے مثال ہے۔ پھر والعصر سورت کی جو تشریح انہوں نے کی، سورہ 3 کی جو تشریح کی اور سورہ الغاشیہ کی، میں تو جب پڑھوں گا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ ایک اتنے بڑے استاد نے ہمیں یہ چیزیں سکھائیں۔ اور تھینک یو ویری مچ عامر سہیل صاحب کہ آپ نے اتنی زیادہ
اصلاح بھی کی ہماری اور ہمارے اندر شوق پیدا کیا کہ ہم عربی گرامر کو سیکھیں. باقی میں کوئی اور وجہ نہیں ہے لیکن یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ میرے الحمدللہ 5 بچے ہیں, سب کے سب حافظ قرآن ہیں الحمدللہ, اور مگر اس وقت میری وائف اور میری بچیاں یہ سب الہدا کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. میری یہ زندگی کا مشن ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی کہ ہم قرآن کو سیکھتے سیکھتے, دین کو سیکھتے سیکھتے اس قابل ہو جائیں کہ جیسے ہمارے استاد محترم نے کہا کہ آپ لوگ, میں تب خوش ہوں گا کہ آپ میری جگہ پہ آؤ. تو انشاءاللہ تعالی یہ نیت ہے کہ ایک دن سیکھ کے سکھانے کے قابل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بھی بہت شکریہ, انتظامیہ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آج سن کے انتہائی خوشی ہوئی اور حیرت ہوئی کہ عامر صاحب فیصل آباد سے آ رہے ہیں اور پرسنل ایکسپینڈیچرز پہ آ رہے ہیں, کسی قسم کی ان کو غرض نہیں ہے. سیدھی سیدھی یہ جزا اللہ نے آپ کو دینی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو انشاءاللہ. فی امان اللہ سر. بہت شکریہ جی تنویر صاحب, اور بہت مہربانی, آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں اور عامر صاحب کے بارے میں بتایا. بالکل عامر صاحب صرف لسان القرآن کے معلم نہیں ہیں, یہ ایک داعی قرآن بھی ہیں, اور انہوں نے ہمیں ایگزامپلس کے طور پہ قرآن کی آیات اور احادیث کو لیا اور اس کو سمجھایا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم نے صرف قرآن کی زبان نہیں سیکھی بلکہ ہم نے قرآن کی دعوت بھی سیکھی اس میں سے. عامر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مقام دیا ہے کہ استادوں کے استاد بھی ہیں. اب میں 2 ایسے اپنے ساتھیوں کو بلانا چاہتا ہوں جو آلریڈی درس و تدریس کا کام کرتے ہیں اور عربی بھی پڑھاتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات بھی دیتے ہیں. تو انہیں بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ عامر صاحب کی کلاس میں بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے ایک استاد صاحب کو دعوت دوں گا, مجاہد امین صاحب کو. پلیز آپ تشریف لائیں. ابھی جو تعارف انہوں نے کرا دیے ہیں, میرا خیال یہی تھا کہ یہ تعارف نہ ہوتا, لیکن بہرحال اس میں سب سے پہلی بات اس کورس کے حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ اسی پہ فوکس رکھا جائے کہ گرامر میرے شروع سے ہی ایسے سبجیکٹ میں سے تھا کہ جب کوئی سوال آتا تھا گرامر کا میں اسے چھوڑ دیتا تھا, خواہ اردو گرامر ہو, انگلش ہو, اور عربک تو پھر اس سے آگے کی بات ہے. اور عربک سیکھنے کا سلسلہ اگر کہا جائے تو بہت پرانا ہے. عربک گرامر جو ہے سن 2000 سے اس کا آغاز کیا تھا باقاعدہ, ایک 40 گھنٹے کی کلاس تھی اسی لاہور میں ہی, اس سے آغاز ہوا تھا. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی گرامر سمجھ نہیں آئی. اور جہاں تک گرامر پڑھانے کی بات ہے, میں گرامر نہیں پڑھاتا, یہ سب لوگوں کی اس کے لیے ہے. درس و تدریس کے حوالے سے گرامر میرا شعبہ نہیں ہے. البتہ میں نے سن 2000 میں ہی جب یہ 40 گھنٹے کی کلاس لی تھی سر, اس وقت میں نے اس کو پڑھایا بھی تھا جو وہ 40 گھنٹے کی کلاس تھی. تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کیسا پڑھایا ہوگا. بہرحال ہوتے ہوتے آج سے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے عامر سہیل صاحب کے جو ویڈیوز لیکچر تھے اسی عربی گرامر کے, وہ لینے شروع کیے. اور حقیقت یہ ہے اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ گرامر مجھے آج بھی نہیں آئی. میں یہ نہیں کہتا مجھے گرامر آ گئی ہے, گرامر مجھے آج بھی نہیں آئی, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے گرامر کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. مجھے گرامر کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ گرامر کے اندر دلچسپی اگر پیدا ہوئی ہے تو عامر سہیل صاحب کے لیکچرز کی وجہ سے پیدا ہوئی. وہ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے وہ لیکچرز لیے, ویڈیوز لیکچر لیے, اور اس لیکچرز کے بعد کوئی سوال نہیں تھا جو کلیئر نہ ہوا. یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے وہ ویڈیو سے لیکچر لیے ہیں اور اس کے بعد کوئی بہت سے سوالات ہوں کہ یہ سوال رہ گیا, وہ سوال رہ گیا. اور بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس کو میں نے, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم گرامر کیسے سیکھیں, عربی زبان کے لیے کہاں جائیں, تو میں نے عامر سہیل صاحب کی طرف انہیں ریکمینڈ کیا کہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں نے اپنی مثال دی کہ دیکھیں میں نے خود کہیں جا کر نہیں سیکھی بلکہ گھر میں بیٹھ کے سیکھی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو ریوائز بھی کیا. اور یہ بھی بتانا اس لیے کہ گرامر جیسا خشک سبجیکٹ
کہ واقعتاً جسے کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کی جو چرخی ہیں وہ گھوم جائیں گردانوں کو یاد کرتے ہوئے. لیکن جب ان سے وہ گردانے اور وہ عربی گرامر سیکھی ہے تو اس کے بعد اس میں جو دلچسپی پیدا ہوئی ہے کہ گرامر اب پڑھنے میں، سیکھنے میں، بیان کرنے میں اس کے اندر ایک دلچسپی، ایک انٹرسٹ وہ واقعتاً جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو سب سے مزیدار سبجیکٹ تھا جسے ہم نے خشک بنا لیا. تو بہرحال ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سارے میرے استاد ہیں، اور ان میں بڑے استادوں میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن استاد جنہیں میں دل سے استاد کہتا ہوں، ان سے جو میرا تعلق ہے عامر سہیل صاحب سے، وہ جسمانی طور پہ تو یہیں پہ ہوا ہے، پہلی ملاقات ادھر کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے روحانی استاد بھی ہیں. اور 5 سال پہلے جب میں نے ان کے ویڈیوز لیے تھے، دل سے میں نے استاد مانتا ہوں کہ واقعی یہ استاد ہیں، اور جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور میں اپنے بہت سارے دوستوں کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی عربی پڑھانے کے لیے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور حقیقت میں ان کو عربی پڑھانے کے لیے ہی پیدا فرمایا تھا. بہرحال ہمارے سامنے اب آئے ہیں اور اس انداز میں عربی پڑھاتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو جنہیں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ عامر سہیل صاحب کو سنیں، کہ ان کی کوشش ایسی ہوتی ہے، اصل میں یہ دل کی باتیں ہیں، ان کی کوشش ایسی ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کے دماغوں کے اندر یہ عربی ڈال دوں کسی طریقے سے. یہ ہے اصل وہ شے، یہ اسپرٹ ہے. اور پھر اس کے پیچھے ان کا خلوص ہے، اخلاص ہے، کہ جس کی وجہ سے واقعتاً اسٹوڈنٹس کے سینے بھی کھلتے ہیں، ان کے ذہن بھی کھلتے ہیں، اور انہیں بہت ہی تھوڑی محنت سے عربی زبان اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال وقت زیادہ نہیں میں لینا چاہ رہا. ان کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے تکبر سے، ہر قسم کے حسد سے، اور ہر قسم کی دنیا پرستی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں واقعی اسی راستے پر یہ چلتے رہیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے ممید و معاون ہوں. اور واقعتاً آج کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اس قرآن حکیم کی طرف آئے، اور اس کے اندر ایک بہت اہم رول ان کا ہے. اور آج دنیا گلوبل ویلیج ہے، لہٰذا یہ قیدیں بھی ختم ہو گئیں کہ سامنے بیٹھ کے ہی پڑھنا پڑھانا ہے. لہٰذا آن لائن ان کے جس انداز میں کورسز موجود ہیں، وہاں لسان القرآن جو ان کا یوٹیوب کا پیج ہے، وہاں پہ ہر چیز موجود ہے اس چینل کے اوپر. لہٰذا کسی بھی چیز کی کسی کو ضرورت ہو، وہاں پہ جا کے بھی آپ پورے طریقے سے گائیڈ لائن ہمیں مل سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اب میں جن بھائی کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ واقعی عربی گرامر پڑھاتے ہیں. تو خرم بھائی پلیز. السلام علیکم جی. میں دین کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، اور عربی کا بھی بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں. جس طریقے سے آپ سب بھی الحمدللہ یہاں پہ عربی سیکھنے آئے ہیں دین کے لگاؤ کے ساتھ، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، اسی طریقے سے میری بھی کافی عرصے سے خواہش تھی کہ میں قرآن پاک کو سیکھ سکوں، دین کو سیکھ سکوں، اور اس کے ذریعے سے کوشش کر سکوں کہ دین کو غالب کرنے کی بھی کوشش کی جائے. تو اس سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے عربی سیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اساتذہ نے حکم دیا کہ آگے بھی عربی کو پڑھایا جائے. اور یہ کہ ظاہری بات ہے ہم جو دین سیکھ رہے ہیں وہ صرف ہمارے لیے اپنے لیے نہیں ہے. ہم جو سیکھ رہے ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم آگے تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، اور اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو ہم آگے پھیلائیں. تو ہمارے معاشرے میں بھی جیسے گو کہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن سٹل شاید لیس دین 1% لوگ ہوں گے جن کو عربی زبان آتی ہے. اور ہم جو بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں یا احادیث، تو اس کا آئیڈیا ہمیں نہیں ہوتا عام طور پر. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اب اپنے جو ارد گرد معاشرے میں جو لوگ ہیں جن کو عربی فہم نہیں ہے، تو ہم مزید بھی خود بھی سیکھیں آگے سے آگے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے.
تو ابھی تو ابتدا ہے الحمدللہ، تو ہم خود بھی سیکھیں اور آگے بھی ہم آگے اس کو لے کر کے چلیں. اور ہمیشہ اساتذہ ہمیں یہی کہتے رہے ہیں، تو میں بھی وہی بات کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص دین کو سیکھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں دین کو غالب کرے، تو دین تو جب غالب ہوگا اللہ تعالیٰ کی جب بھی مرضی ہوگی انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس جد و جہد میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا اور نبیوں کا درجے میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دو کے اسی نیت سے ہی آئے ہیں، لیکن سٹل بار بار اس چیز کی تجدید کرتے رہیں. میں اپنے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں، ہم سب کے لیے بھی، کہ ہم بار بار اس کی تجدید کرتے رہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دین یہ آیا تھا دنیا میں نافذ ہونے کے لیے. اس وقت پوری دنیا میں اسلام مغلوب ہے. کیوں مغلوب ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دین کے نظام کو بھی غالب کرنے کی کوشش کر سکیں. تو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ میں نے کچھ عرصہ عربی گرامر پڑھایا بھی ہے، لیکن سر سے عربی سیکھنے کا میرا کافی عرصے سے شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم کرنا ایسا ہوا کہ سر خود ہی یہاں پہ الحمدللہ آ گئے. اور میں نے ان سے سیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے بہت سی چیزیں مجھے نہیں پتہ تھیں. میں نے جو سیکھا اور میں نے آگے بھی پہنچایا، تو بہت سی چیزیں مجھے پتہ چلی. انشاءاللہ میری اب کوشش ہوگی کہ میں وہ آگے لے کر کے چلوں. اور اس میں ایک خاص بات جو ایک یہ تھی کہ جو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب عربی گرامر کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کو ایز اے گرامر لے کے چلا جاتا ہے. گو کہ سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دین اور قرآن پاک سے تعلق کے لیے سیکھتے ہیں، لیکن سٹل اس کو سیکھنے سکھانے کا انداز ایک گرامر کے حد تک ہی ہوتا ہے. لیکن سر کا الحمدللہ طریقہ کار اتنا اچھا ہے کہ وہ قرآن پاک سے ایک تعلق بھی ہم سب کا اس میں قائم کروایا ہے. قرآن اور حدیث اس کو ساتھ ساتھ لے کر کے، تو ہم نے جس طریقے پہلے ساتھیوں نے فرمایا کہ نہ صرف ہم نے عربی سیکھی ہے بلکہ ہم دین بھی سیکھ رہے ہیں. تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر کو مزید اس میں برکت عطا فرمائے. سر کا بہت بہت شکریہ، یہاں کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے یہ ہمارے لیے موقع پرووائڈ کیا. تو انشاء اللہ اب ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے، میری بھی یہی ہے کہ میں اب جو انشاء اللہ سر کا طریقہ سیکھا ہے میں اس طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کروں. سر سے بھی دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس کو کسی حد تک آگے پہنچانے کے میں مددگار ہوں. اور آپ سب ساتھیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اب اس کو آگے لے کر چلیں. جزاکم اللہ خیر. میری ایج بیسیکلی 17 ہے اینڈ میرا نام عبدالحسیب ہے. فرسٹ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. بیسیکلی میں بھی لسان القرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے 6 ہفتوں کا کورس کیا لسان القرآن کا. تو مختصر سے ریویوز دیتا چلوں تو اس کورس کے بارے میں، تو اس کورس میں میرے جو کوالٹیز نوٹ کی ہیں عامر سہیل کی، جو اسے ڈفرینس کرتا ہے باقی کورسز کے لحاظ سے، مینس کہ جو عربی گرامر ہے جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، بٹ اس کو ڈرائی سے شفٹ کرنے کے لیے کافی کچھ کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اب وہ عامر سہیل کی بہت کچھ اچھی کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بہت اچھے سے کورس کو لینے کی توفیق ملی. اب فرسٹ آف آل جو عامر سہیل کا پڑھانے کا طریقہ ہے وہ ہے ایک ایوریج. اگر ہم زیادہ تر دیکھیں تو نا اکثر جگہ میں یہ ہوتا ہے، ایون کہ اسکول کالجز یونیورسٹی جہاں پہ آپ بہت زیادہ لیکچرس لیتے ہوئے بور ہوتے ہیں، تو وہاں پہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا استاد، وہ ایک ایوریج مینٹیلٹی کے بچے کے حساب سے پڑھا رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایوریج مینٹیلٹی مینس 50% آف دا پیپل کے حساب سے. اگر 10 ہیں تو ایوریج ہوگا 5واں بچہ. تو باقی جو بیچارے نیچے 4 بچے ہیں وہ لیکچر سے اٹینڈ نہیں کر پاتے، نہ ان کے ذہن تک آتا ہے، تو جس وجہ سے گریجولی وہ بہت زیادہ بور ہوتے ہیں. بٹ عامر سہیل کیا کرتے ہیں، وہ ایک بیسک مینٹیلٹی مینس اگر 10 ہیں تو جو 1 ہوگا نا پہلا، اس کی مینٹیلٹی کے حساب سے پڑھائیں گے. اس سے کیا فرق آتا ہے؟ اس سے بہت بڑا ایک فرق نکلتا ہے. اس سے کیا فرق نکلے گا کہ جب لیکچر ڈلیور ہو رہا ہوگا ساروں کی سارے کی پارٹیسپیشن ہوں گی اینڈ سارے بالکل بھی بور نہیں ہوں گے، بیکاز سب کو باتیں اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو رہی ہوں گی. اور اسی وجہ سے وہ بچے جو 10 کے 10 ہیں وہ دیر تک چلیں گے بیکاز سب کو کلیئر ہوتا ہے. اینڈ یہی بس مسئلہ ہوتا ہے کہ باقی جگہوں میں جہاں میں نے نوٹ کیا ہے
کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں، بیکاز مینٹیلٹی ایوریج کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اگر چیز کریں تو عامر سہیل صاحب بہت مزے کی ایگزامپلز ایڈ کرتے ہیں، جس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، زیادہ یہ لگتا ہے کہ ہم مزے کی دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، مزے کی قرآن سے کہانیاں سیکھ رہے ہیں. تو ان میں جب ہم لیکچرز ایک لیتے ہیں تو زیادہ ہمیں نا موٹیویشنل چیزیں ملتی ہیں، بہت مزے کی قرآن اور حدیث سے واقعات ملتے ہیں. اینڈ بہت لیس ٹائم یہ فوکس کرتے ہیں آپ کو گرامر پڑھانے میں، اور اس میں آپ کو اتنا زیادہ پرووائڈ کر دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کے اتنے چھوٹے سے ٹائم میں اتنے اچھے کانسیپٹس کلیئر کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی آسانی سے کر دیتے ہوتے ہیں کانسیپٹس کلیئر. تو یہی میں نے بیسک ڈفرینس دیکھے جو مجھے واضح ہوئے کہ باقی جگہ جب میں گرامر کا نام سنتا تھا تو مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آتی تھی، بٹ عامر سہیل کی بہت ہی اچھی جو مجھے کوالٹیز نظر آئی وہ میں نے ڈسکرائب کر دی ہیں. تو باقی جزاکم اللہ خیر. میں بس یہی کہوں گا کہ یہاں پہ آنا بھائی فضل کی بات ہی اللہ کی، اور یہاں پہ آنا، یہاں بیٹھنا، کورس لینا استاد صاحب سے بہت ہی کیسے آنر کی بات ہے. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی انہوں نے وقت لگایا ہے. میں کہتا ہوں یہاں پہ آنا، جس کے پاس گاڑی نہ ہو دور سے آئے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ تھی. اور میں صرف 2 ہی آیت لے کے کہوں گا کہ اس کورس کی ہمیں جو آپ نے بتایا تھا کہ ظلم اسمیہ میں جب ہم زور پیدا کیا تھا، لا اقعدن بصراطک المستقیم، یہ وہ چیلنج تھا شیطان کا جو اللہ سے کیا تھا، میں ضرور ان کے سامنے بیٹھوں گا سیدھے راستے پر. پھر دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، اور بھاروں گا کہ یہ کہتے ہیں یہ ان کی حرکت چینج کریں، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کفر پر بھاروں گا. تو یہی بات تھی کہ یہاں پہ آنا آنر کی بات تھی. 2 چیزیں آن لائن پر ہم نے لی تھی، میں نے 2014 کے لیکچر بھی دیکھے تھے آن لائن، میں نے 17 کے بھی دیکھے، 18 کے بھی دیکھے، 20 کے بھی دیکھے، 22 کے بھی دیکھے. لیکن یہاں جو فزیکل انٹریکشن سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ آن لائن سے حاصل نہیں ہوتی ہیں. کہہ سکتے ہیں آن لائن جو چیزیں پڑھی تھیں تشنگی رہ جاتی ہے، تھوڑی بہت چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن آن لائن جو ان کی فزیکل انٹریکشن کے بعد، کلاس کے بعد جو چیزیں ہم سے لیتے تھے وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ بعد میں وہ دیر تک رہتی ہے. باقی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دا نیم آف اللہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں استاد محترم کا، عامر سہیل صاحب کا، جنہوں نے اپنے گوناگو مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں وقت دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمیں استادوں کے استاد ملے سکھانے کے لیے. اور کورس کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ کورس ایسا کورس ہے کہ جس میں عربی گرامر کو اتنے آسان اور سلیس طریقے سے سکھایا گیا ہے کہ کوئی ایک 8 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے ایزیلی. اور اسی طرح صرف عربی گرامر پہ نہیں فوکس کیا گیا، دین کے اہم معاملات بھی سکھائے گئے، جیسے کہ سود کے معاملے میں بتایا گیا، توحید کے بارے میں بتایا گیا، اور اسی طرح بہت سارے پہلو اجاگر کیے گئے جو کہ عام طور پہ اس طرح نہیں بتائے جاتے ہیں یا پھر اس طرح انکلکیٹ نہیں ہو سکتے جس طرح کے ہونا چاہیے. میں اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اسی طرح جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز کے ہیں، اسکولس کے ہیں، وہ آئیں اور وہ سیکھیں. ابھی سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش یہ ہے کہ جو آگے آنے والی نسل ہے اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے. دین کے علم کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا عربی گرامر ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھ سکتے ہیں اور اللہ کا قرآن سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی مجھے. میرا نام محسن قمر ہے اور میں بیسیکلی ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں میٹرک FSC کو. تو مجھے اچانک اس کورس کا پتہ چلا، اور جیسے ہی پتہ چلا اچانک ہی ساری چیزیں میں نے ارینجمنٹ کی. اور میں نے کس طرح یہ کورس کیا یہ ایک لانگ سٹوری، یہ نہیں میں بتاؤں گا، لیکن اس کورس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ سیکھا ہے. اب وہ سب سے زیادہ سیکھا، جو کچھ بھی سیکھا ہے نا وہ سارا کچھ نہیں بتا پاؤں گا، کسی اور سیشن میں بتاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں ضرور بتاؤں گا. اور ان میں سب سے اہم چیز عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے جو ہے کہ عربی زبان سر نے جس آسان اور آپ کہہ لیں کہ سہل انداز سے سمجھائی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں یعنی کہ یہ سیکھی تھی. اس سے پہلے بھی اوبویسلی کورس کرتا رہا ہوں میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ٹیچر جو میں نے چیزیں لرن کی نا سر سے، کہ ٹیچر اگر فار ایگزامپل اپنے سبجیکٹ میں کمپیٹنٹ ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے، اور اسے وہ سنسیئر بھی ہے، ریگولر بھی ہے، پنچول بھی ہے، تو اسٹوڈنٹ انفلوئنس ہوتے ہی ہیں اس سے، چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں.
تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا فلاح ہے ایک، کہ تعلیم سے اور ایجوکیشن سسٹم سے جو بچے آپ کہہ لیں کہ متنفر ہو رہے ہیں، ٹیچروں کی عزت نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچر کو جو پڑھانا ہے وہ آتا نہیں ہے، اور کیسے پڑھانا وہ بھی نہیں آتا. تو یہ سر سے بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے سیکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ یہ ویڈیو جانی ہے اور لوگوں نے بھی ظاہر ہے اس پیغام کو سننا ہے، تو میں جو ویڈیو میں لوگ دیکھیں گے ان کے لیے ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو کلاس تھی اوبیسلی ہر ایج کے لوگ یہاں پر تھے. 12 سال سے لے کر 77 ایئر ایج کے لوگ یہاں پر موجود تھے، اور ہر فیلڈ کے لوگ تھے. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، 6 کلاس سے لے کر ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی، سارے بی بی اے اور سی اے جتنے بھی آپ کہہ لیں، ہر فیلڈ کا بندہ ہے یہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ عربی سیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ اب کوئی یعنی کہ کسی کا بہانہ نہیں چلے گا. تو سارے لوگ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ عربی زبان سیکھیں، اور جو ہے نا وہ عربی زبان سیکھ کر اس زبان کا پیغام جو قرآن کا پیغام ہے بیسیکلی پوری دنیا تک پہنچائیں. اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب ہے اور مسلمان 2 ارب ہیں. 2 ارب میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ تو یہ پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ ہم نے پہنچانا ہے. اور آپ لوگ قیمتی لوگ ہو، سلیکٹیو لوگ ہو، جن کو اللہ نے چنا ہے اس زبان کو سیکھنے کے لیے. تو آپ لوگوں نے ذمہ لینا ہے، 10 بندوں کا ذمہ لیں کہ جن کو آپ نے عربی زبان سکھانی ہے، یا جن کو آپ نے عربی زبان سیکھنے کے لیے قائل کرنا ہے، مائل کرنا ہے. تو یہی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. اور اینڈ پہ سر بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. سوچا تو بہت کچھ تھا کہ باتیں ہوں گی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹ کورس پہ آتا ہوں. اس کورس کی میرے حساب سے جو 2 بڑی خوبصورتیاں ہیں اور کامیابی کی وجہ ہے، اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ عامر سہیل صاحب پڑھا رہے ہیں، اور دوسری ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے، کانٹینٹ ہے، وہ اتنا اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ تھا کہ بھٹکنے کا موقع ہی نہیں ملا تھرو آؤٹ دا کورس. میں نے اس کورس سے پہلے عربی کی کوئی کلاسز نہیں لی ہیں. اس سے پہلے میں نے فرینچ کی کلاسز لی تھیں. میں نے 4 لیول فرینچ کے کیے تھے، کلاسز لی تھیں. یقین مانیے جو 6 ہفتے میں یہاں حاصل کیا ہے، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 25% حاصل ہوگا اگر آپ کسی دوسرے کورس کی کلاس لیں. میں فرینچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آل دو وہ ٹیچر بہت اچھے تھے، بہت اچھے ٹیچر ہیں، ان کی گرپ بہت اچھی ہے اپنے سبجیکٹ پہ، اسٹل اتنا ڈفرینس ہے. عامر سہیل صاحب کے بارے میں اینڈ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور انتظامیہ کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اس کورس کی کوئی فیس نہیں رکھی ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. جو یہاں پہ ہم لوگوں نے حاصل کیا، آپ لوگوں نے پڑھایا، سر نے پڑھایا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، جزائے خیر دے، اجر عظیم دے. اور سر کے لیے دعائیں ہیں بہت کہ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. میں نے اس سے پہلے کوئی عربی کا کورس وغیرہ نہیں لیا تھا، تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم سب کو، مجھے بھی، ہم اللہ پاک نے چنا. اور یہ اس میں ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چنا ہے، اب ہم پہ ذمہ داری ہے اس چیز کو آگے ڈلیور کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہم سب کے لیے ایک سجیشن بھی ہے کہ رمضان گیا، عید ہو گئی تو بات ختم، یہ کورس ختم. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ آگے زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، اور نیکسٹ جو اس کے لیول آ رہے ہیں، لیول 2، پھر تجوید وغیرہ، وہ سب میں پارٹیسپیٹ کریں اور سارا سیکھیں. تو عربی کا پہلے مجھے کوئی ہاؤ ناؤ نہیں تھی. اس طرح ہی تھا کہ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس ترجمہ ہوگا تو سمجھ آئے گی، لیکن نہیں، عربی پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ عربی کے ساتھ اس کا لنک ہے. اور جس طرح سر نے پڑھایا کہ آسان وے میں، سر نے جس طرح پہلے دن کہا تھا کہ جو آپ کو لینگویجز آتی ہیں نا، اردو اور انگلش، ان کی مدد سے آپ کو پڑھائیں گے، وہ بالکل ایسے ہوا. اور میں ابھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے نا انگلش گرامر مشکل ہے، عربی گرامر آسان ہے، اور میں یہ کانفیڈنٹ ہوں اس چیز میں الحمدللہ. اور اینڈ پہ سر کا اللہ پاک ان کو عمل میں برکت دے، اور منتظمین جو ہیں سارے، ان کو اس کی جزا دے. جزاک اللہ. میں ممنون ہوں جی. ابھی میرا کوئی ریویو کا نام نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے موقع دے دیا. تو میں مختصراً صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے بالکل کوئی علم نہیں تھا اس کلاس کا. میرا ایک کزن ہے جو امریکہ میں تھا، اس نے مجھے انفارم کیا کہ ایک کورس ہو رہا ہے عامر سہیل صاحب کا جو عربی گرامر پڑھا رہے ہیں. اور میں اللہ کا ممنون ہوں، کیونکہ چند دن پہلے ہی میں نے ایک دعا مانگی تھی اللہ سے
کہ اللہ مجھے قرآن کی سمجھ دے کے اس دنیا سے لے جانا، کیونکہ اب جس ایج میں ہوں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کب چلے جانا ہے۔ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ قرآن کو سمجھا کے مجھے اس دنیا سے لے کے جانا، تو اللہ نے میری دعا سن لی۔ عامر سہیل صاحب کی وساطت سے اب ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کلاس کو پڑھنے کے بعد ترجمہ تو بہت دفعہ پڑھا، لیکن ترجمے کا صحیح ترجمہ سیکھنا میرے لیے اعداد ہوگا۔ اس کلاس کو پڑھنے کے بعد یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت آنر ہے کہ مجھے لفظوں کے مطلب سمجھ آنے شروع ہو گئے، تو اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے عامر سہیل صاحب کو بھی۔ عامر سہیل صاحب کا ایک جو انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا جس میں سود کے بارے میں بتایا گیا تھا، مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ میں نے بینک سے میرا کچھ معاملہ چلتا تھا، میرے اکاؤنٹس تھے جو میں نے بند کر دیے، یہ سننے کے بعد کہ سود جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اس پہ مجھے اللہ نے ایک دفعہ 2000 میں جب میں 4 مہینے جماعت میں چل رہا تھا تو تنبیہ کی تھی، اور میں نے اس وقت پورے اکاؤنٹس بند کیے تھے، لیکن بینک والوں نے پھر پھنسا لیا چونکہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو پرسوں ترسوں جب عامر سہیل صاحب نے وہ حدیث بتائی تو میں نے جا کے اس سے اگلے دن وہ سارے اکاؤنٹس بند کروا دیے۔ تو میں اس لیے بھی عامر سہیل صاحب کا ممنون ہوں، ہمارے استاد ہیں۔ اور میری ایک یعنی باقی تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میری گزارش ہے عامر سہیل صاحب سے کہ اگر کبھی موقع دیں، میں چونکہ کلمہ چوک پہ رہتا ہوں اور ادھر ہی میرا آفس ہے حفیظ سینٹر میں، تو کبھی اگر یہ موقع دیں ہمیں وہاں پہ کلاس پڑھانے کے لیے تو میں اس کا ارینج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب بھی یہ کبھی ہمیں موقع دیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ سعادت بحریہ ٹاؤن کے کتنے لوگوں اس سعادت سے محروم رہ گئے، اس کا ہمیں شدت سے احساس ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، کسی انسان کو بغیر صلاحیت کے اللہ نے نہیں بنایا، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کون سی صلاحیت جو ہے وہ دین کے اندر کہاں استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دین بڑا قیمتی ہے، اور اس دین کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات جو ہے وہ بنائی ہے، تو یہ دین بڑا قیمتی ہے، اور انبیاء نے اس کے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دین کے لیے جو بھی ایفرٹ کر سکیں، جو کوشش کر سکیں، جو صلاحیت ہمیں دی اللہ نے، وہ ہم اس دین پر لگانے والے بنیں، اور اپنی آخرت اور آنے والے جتنے انسان ہیں قیامت تک ان سب کی آخرت کی فکر کریں۔ اس کورس کے حوالے سے ہمارے استاد محترم عامر سہیل صاحب نے اپنی زندگی کے اندر جو صلاحیتیں اس دین کے لیے لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں جانے کا سبب بنے، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کورس کو آخرت کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ایک ایسی شخصیت کو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، جنہوں نے ہمارا عامر سہیل صاحب سے رابطہ کروایا، اور وہ عامر سہیل صاحب کے بڑے بھائی بھی ہیں، جناب سرفراز صاحب، پلیز آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعجاز صاحب نے تھوڑی سی زیادتی کر دی کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں عامر سہیل صاحب کا بڑا بھائی ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں تمام چیزوں کو میرٹس کے اوپر لے کر چلوں۔ دمشق میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ سے ایک شخص آتا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے، یہ حدیث عامر صاحب نے
सुनाई भी हुई है आपको अरबी में। मैं इसका सिर्फ उर्दू का मफ़हूम बयान करूँगा। वो इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ कि उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी इमारत की जब खड़ा किया जाता है तो उसके अंदर पिलर्स की एक बड़ी अहमियत होती है। लिसानुल कुरान के इस प्रोग्राम या इस जो हमने ग्रामर का सबक सीखने के लिए जहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, इसके भी 4 पिलर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन 4 पिलर में से किसी एक को भी हम हटा दें तो इमारत का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। हर पिलर अपनी जगह पर इंतहाई अहम है। नंबर 1, वो जो शख्स हमें कुछ पढ़ाने के लिए आए, आमिर सुहेल, जिन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाला और इसके ऊपर उन्होंने, जिस वक्त हमने ये बात शुरू की कि हम क्लास शुरू करना चाहते हैं लाहौर में, बेसिकली इसका क्रेडिट रमीज़ साहब को जाता है। रमीज़ साहब ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मेरी मुलाकात जब भी अभी आमिर सुहेल साहब आएँ तो उनसे करवा दीजिएगा। हम लोग वहाँ बैठे, फिर जिस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जी कि हम चाहते हैं कि लिसानुल कुरान की ये क्लास जो है अरबी ग्रामर की यहाँ पर शुरू की जाए। तो आमिर सुहेल ने कहा कि ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप लोग 40 स्टूडेंट जो है कम से कम जो है ना, वो अगर इकट्ठे कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम क्लास को शुरू करा देंगे। अब ये सारे एफ़र्ट जो है रमीज़ साहब के साथ अब्दुल अहद साहब थे और उनके जो सारी टीम है, ये उनके एफ़र्ट थे कि उन्होंने किस तरीके से व्हाट्सएप पर लोगों से रब्ता किया, फिर फ्लायर्स बनाए और उसके बाद उन्होंने ये आगे इसका वेन्यू क्या होगा, उसके लिए हमारे एजाज़ साहब ये मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी तमाम तर वसाइल के साथ और अपनी मोहब्बतों के साथ और अपने प्यार के साथ ये उन्होंने वसाइल मुहैया किए। तो इनमें से अगर हम किसी एक चीज़ को भी छोड़ दें तो हम समझते हैं कि ये काम नहीं हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाह रहा हूँ, वो सब आप लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जो कुरान को सीखना चाहते हैं। और कुरान को सीखना इसलिए नहीं चाहते कि हम कोई आलिम बन जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उसको सीख कर अपने मकाम को पहचान सकें। हमारा वजह तख्लीक क्या है, अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। आमिर साहब मज़ाक के तौर पर अक्सर वो कहते थे कि तू मैं तू, तो मैं कौन। ये वो सवाल है जो हज़ारों साल से चल रहा है कि हु एम आई। इस पर हज़ारों लोगों की बेशुमार राय हैं, बेशुमार इसके ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है। और कुरान, जब आमिर साहब ने कई दफ़ा इसको कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी बंदगी करें। और बंदगी से मुराद ये नहीं कि हर वक्त वो नमाज़ पढ़ते रहें, बल्कि ये कि ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में वो कुरान को अपना रहबर मानते हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना उसका ज़रिया मानते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो तब जाकर हम ये कहेंगे कि हम हक़ अदा कर, फिर भी नहीं हम हक़ अदा कर सकेंगे। हदीस का मैं हवाला दे रहा था, तो वो सहाबी आकर कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे एक हदीस सीखने के लिए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम सिर्फ़ हदीस सीखने के लिए आए हो या तुम कोई तिजारत की गरज से आए हो। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरा और कोई मकसद नहीं है। उन्होंने 2-3 दफ़ा ये सवाल दोहराया और उसके बाद उन्होंने उनसे फरमाया कि जो शख्स इल्म दीन की तलाश में किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह उसके ज़रिए उसे जन्नत के रास्ते पर लगा देता है। यानी कि आप लोग जितने भी आए हैं यहाँ पर, तो असल में आप लोगों को अल्लाह ताला ने चुना है। अल्लाह ताला ने आपको चुनकर फिर यहाँ लाकर आपको जन्नत के रास्ते पर लगा दिया है। अब देखना ये है कि अब जन्नत के रास्ते पर हम
جو چلیں گے کس طریقے سے چلیں گے، تو وہ ذریعہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہے. اس کو اگر ہم اپنا ساتھی بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کا وہ نہیں ہوگا. پھر اسی حدیث کا اگلا تھوڑا سا حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عالم کے لیے جو ہم تمام مخلوقات، حتیٰ کہ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں. اب کیا دعا کرتی ہوں گی؟ وہ اپنی اپنی زبان میں جو بھی دعا کرتے ہوں کہ خیر و عافیت برکت کے لیے. تو یہ سارا کا سارا سسٹم چلتا رہتا ہے. تو یہ 3 پلرز کے علاوہ چوتھا پلر ہم جو ہیں، جو سارے کے سارے اگر ہم نہ ہوتے تو تب بھی کچھ بھی نہیں تھا. عامر صاحب نہ ہوتے، آپ اویلیبل نہ ہوتے تب بھی یہ کلاس ممکن نہیں تھی. اعجاز صاحب نہ ہوتے تب بھی یہ نہیں. رمیز صاحب نہ ہوتے تو یہ اس طریقے سے آرگنائز کیا جانا تھا، وہ بھی مشکل ہو جاتا. شکر کس کا ادا کرنا چاہیے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے سامنے جو وہ تخت لا کر پیش کیا گیا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تھینک یو ویری مچ آپ میرے لیے تخت لے آئے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ھذا من فضل ربی. انہوں نے صرف اللہ کا شکر ادا کیا تھا. اور اس کے ساتھ شکر کے ساتھ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ شکر کے لیے یہ کہا گیا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. لہذا ہم اس حوالے سے جو شکر ہے ان سب لوگوں کا، جن میں سر فہرست جو ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، عامر سہیل صاحب، اس کے بعد اعجاز صاحب اور رمیز صاحب کی پوری ٹیم، مجھے نام معذرت کے ساتھ کچھ بھول جائیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا یہ کام چلا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ سب نے کہا کہ عامر سہیل صاحب کی جو ہے بڑی اچھی طریقے سے یہ اس کو لے کے چلتے ہیں. تو میں اس لیے نہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں، میں آپ کو ڈیل کارنیگی ایک بہت بڑا بندہ گزرا ہے جس نے پازیٹیو سائنسز کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین فلیٹرنگ اینڈ ایڈمائریشن. ایڈمائریشن تو انہوں نے کہا تھا کہ فلیٹرنگ جو ہے دیٹ کمز فرام دا تھروٹ اینڈ ایڈمائریشن دیٹ کمز ڈائریکٹلی فرام دا ہارٹ. تو میں یہ فلیٹرنگ نہیں کر رہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں. میں آپ کو کوگنیٹو سائیکالوجی کے جو رولز ہیں اس کو آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام کے تمام جو یہاں پر لسٹڈ ہیں وہ عامر سہیل صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا عربی گرامر، لیکن جب سے میں نے عامر سہیل صاحب کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی کلاس جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ اینڈ تک پہنچنے میں بہت سے لوگوں میں ہوتا تھا کہ 100 سے شروع ہوئی 50 پر جا کر ختم ہوئی. الحمدللہ ان کی کلاس جو اگر 100 پر شروع ہوتی تھی تو 110 یا 120 پر جا کر ختم ہوتی تھی. ہماری اس کلاس کا یہی حال ہے کہ جب لوگ بہت سے لوگ نہیں آ سکے تو انہوں نے یہاں تک آفر کی کہ جناب آپ ہم سے کچھ پیسے لے لیجئے، آپ ہمارے سے فیس لے لیجئے، لیکن کائنڈلی آپ ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی یا سیٹ کی ہمیں اس کو سیکھنے کے لیے وہ دے دیجیے. تو یہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور پھر اس کو آپ دیکھیے گا کہ عامر سہیل صاحب کے اندر یہ چیزیں ہیں اور وہ بدرجہ اتم موجود ہیں. مجھے نام بھول گیا، عامر صاحب آپ کو سے بتا دیں گے. ایک ٹرینر تھے بہت بڑے، ایک انٹرویو میں انہوں نے اس چیز کو بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی ٹریننگ دیتا رہا، لیکن عامر سہیل صاحب کے جب میں نے دیکھا تو میں نے وہ تمام کے تمام جو گر دیکھے، جو کی چیزیں تھیں، وہ جب اپلائی کیا تو پتہ چلا وہ بدرجہ اتم موجود ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا خوبی کے ساتھ انہوں نے اپنے اس کورس کو لیا اور اس کو ہمیں سکھانے کی کوشش کی. اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آسکنگ اسٹوڈنٹس ٹو ریفلیکٹ آن دیئر ایکسپیرئنس. یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر چلتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ریفلیکٹ کرو کہ آپ کیسا اس کو پاتے ہو، اس کو کیسا محسوس کرتے ہو. اس کو ویسے ڈیمانسٹریٹو بھی کہتے ہیں اور انٹریکٹیو سائیکالوجی، اس کی کوگنیٹو سائیکالوجی کے حساب سے اس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہیلپنگ اسٹوڈنٹ فائنڈ نیو سولوشنز ٹو پرابلمس.
یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کا کہ آپ کو ایسی چیزیں دی جائیں کہ آپ کے پاس پرابلم ہے. پرابلم تو سارے سمجھتے ہیں کہ پرابلم کو ٹریس آؤٹ سب کوئی کر لیتے ہیں, لیکن کمال تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرابلم کا کوئی سلوشن اس کا دے سکیں. تو یہاں پر ہمیں وہ سلوشن مل جاتا ہے کہ ہر طرح سے وہ ہمیں لے کر جب چلتے ہیں. تو صرف ہم عربی گرامر, میرے دوستوں نے کہا کہ صرف ہم نے عربی گرامر نہیں سیکھی, اور یہ چینج جو ہے عامر سہیل صاحب میں یہ آج نہیں آئی. میں نے ان سے 7-8 سال پہلے بھی ان کا کورس کیا تھا, اور جب میں نے پہلی دفعہ کیا تھا تو وہ اس میں جب جاتے ساتھ ہی مجھے یہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آج تک ابھی تک لوگ جو ہیں اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تو تثنیہ مثنیٰ ہے, اس میں ربکما ہے, تو یہ ربکما کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم تو اس کو یہی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ تم اپنے رب کی کون کون, جب تم ہے تو صرف سنگل ہی بندہ ہے نا, مقصد ایک ہی کریچر ہے. تو وہاں سے پتہ لگا نہیں یہاں پر 2 کریچرز ہوں گی. تو پھر تھوڑا سا شوق پیدا ہوا, پھر اس کو دیکھا, معرف القرآن سے دیکھا, دوسری جگہ دیکھا, تو پتہ چلا کہ اے جن و انس, اس کے مخاطب ہم صرف ہم نہیں ہیں بلکہ اے جن و انس ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ جیسے جنوں نے جب یہ آیت سنی تھی تو جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے رب کا کوئی بھی ناقدری یا ناشکری نہیں کرتے, لیکن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن تم لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو عامر سہیل صاحب لے کر چلتے تھے. کمیونیکیشن کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہوں کہ کمیونیکیشن کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ وین دا اسپیکر اور دا ٹیچر ڈیلیورز دا میسج or information to the students, and if it is received as he wished, کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ٹیچر کہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچ جائے, تو یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. پھر کمیونیکیشن میں نے ایک اور چیز پڑھی, اس میں میں نے دیکھا, میں نے کہا اس میں لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ جی کہ کمیونیکیشن کے اندر اگر لائٹنس نہ ہو, یعنی کہ اس کے اندر وہ تھوڑا سا ہلکا سا مزاح کا پہلو نہ ہو. تو جب میں یہ آج سے 8 سال پہلے کورس کر رہا تھا میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا ہم پڑھ رہے ہیں عربی, تو وہاں لطیفے تو نہیں سنانے نا. تو صبح جب ہم کلاس میں گئے تو عامر صاحب کا جو سبق شروع ہوا تو وہاں انہوں نے کہا کہ انگلش کا جو دی ہے اس کو دا بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انگلش دا دا تے پنجابی دا دا جتھے لگدا ہے لا. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ تو ہیومر تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو ہیومر کو لے کر وہ چلتے ہیں, بہت اچھی اچھی مثالیں دیتے ہیں, جس میں سب سے بڑی وہ کہتے ہیں کہ تو میں تو اور میں کون. یہ ایک وہ بڑا سوال ہے کہ ہر شخص اپنے اس کے اوپر غور کرے. میرا جو مشن ہے وہ یہی ہے زندگی کا کہ قرآن کو لیتے ہوئے میرا ایک چھوٹا سا چینل ہے جس کو میں کہتا ہوں گریٹ اچیورز, اور وہ گریٹ اچیور جو ہے اس کا ہے, اس کے اوپر جو اس کا سلوگن ہے وہ ہے رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع ہم اس کی طرف کرتے ہیں. اور جو میری کامیابی کا جو نسخہ ہوتا ہے, جو لوگ کرتے ہیں, اسٹیون آر کووے کی بات کوئی کرے گا, کوئی نیپولین ہل کی بات کرے گا, کوئی رابرٹ ٹیوکسکی کی بات کرے گا, ایلان مسک کی بات کرے گا. میرا سارا کا سارا ہوتا ہے کہ ان کو لے کر اس کو بیان کر کر, اور آخر میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ فوز العظیم جو ہے, جو قرآن کا فوز العظیم ہے, اگر وہ فوز العظیم ہم نے اچیو نہیں کیا تو ہم نے زندگی میں کچھ بھی نہیں پایا. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اندر سے ان کی جو اصل پوٹینشیل ہے, جو میں اب آپ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں, خصوصی طور پر جو بچے میرے چھوٹی بیٹیاں ہیں, میرے بیٹے کی عمروں کے بچے جو ہیں, ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی صلاحیت, کون کون سی خوبی اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہے. ہم اس کی طرف نہ سوچتے ہیں اور نہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے, یہاں پر زعیم ہیں, زعیم احمد, جن سے کی میری بات ہوئی اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے نمبر بھی لیا فون کا. مقصد ہے کہ ہی انکوزیٹو, کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکے. اپنے آپ کو بیٹا جب تک آپ لوگ نہیں پہچانو گے میرے بھائیوں, جو آپ اس کو نہیں پہچان پائیں گے, تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے. میری دعا ہے
کہ عامر سہیل صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. اعجاز صاحب کو بھی ان کا جزائے خیر عطا فرمائے. رمیز صاحب کی پوری ٹیم اور آپ سب لوگ جو ہیں، آپ سب لوگ مل کر دعا کیجئے سب کے لیے اور میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ یا اللہ ہمیں آپ اس عربی کو سیکھ کر اپنی زندگی پر اس کے اطلاق کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اگر ہم یہ کام اس کو کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے زندگی میں سب کچھ پا لیا. اگر ہم اس کو نہیں کر سکتے تو وہ ہم سمجھیں گے کچھ نہیں پائے. ایک چھوٹی سی کوٹیشن آپ کو دے گا، اس کے بعد میں اختتام کروں گا کہ اعجاز صاحب نے پہلے پابندی لگا دی تھی 5 منٹ کی، میں نے اس سے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا. برائن ٹریسی بہت بڑا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. پہلے بھی میں نے اس چیز کو کہا تھا، جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا غور سے، جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی. جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اور جو ہمیشہ رہتی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کورس جہاں کیا ہم نے کوئی فیس نہیں دی. میں نے بہت سی جگہوں سے پیسے دے کر اس میں ڈالرز میں بھی پیمنٹ کر کے کچھ ہم نے کی، UMT سے بھی ہم نے کورسز کیے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک پیسہ نہیں دینا پڑا. تو سم ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کہ یہ تو فری کا ہے، چلو ٹھیک ہے بس ٹائم پاس ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ مجھے اس کلاس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی بھی طالب علم نہیں ہے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ جی اس کو آسانی سے ایک چیز مل رہی ہے تو یہ ایسے ہی ہے. تو یہ ہمیشگی جو ہے اسی چیز کی ہوتی ہے کہ جو اس میں ہے. باقی عامر سہیل صاحب کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب کو علم ہے، آپ سب بہتر طور پہ مجھ سے زیادہ ان کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کی قدر بھی کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ سب کو لوگوں کا شکر گزار ہوں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ میرا بھائی میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہر ایک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے مرحوم والدین کے لیے بھی اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے، اعجاز صاحب کے اس میں کاروبار میں برکت دے، ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کو ایسے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمیز صاحب کی ٹیم اور ان کے تمام ساتھی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے تعریف کے مستحق ہیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں دعوت دوں گا، ہر کلاس میں ٹیچر کا ایک فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. سر کے ایک بہت ہی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہیں خوشنود بھائی صاحب، پلیز آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم 2 منٹ کہا گیا ہے تو 2 سے 3 منٹ ہی ہونے چاہیے، 1 منٹ کو 3 نہ بنا لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ وہ دعا ہے جو استاد محترم سے اس دفعہ مجھے سیکھنے کو ملی. میرے لیے یہ فرسٹ ٹائم یہ الفاظ تھے جو میں نے ان سے سیکھے. خوش قسمت ہے ہم یہ ساری کلاس میں وہ سب لوگ جنہوں نے پڑھا ہے اپنے عامر سہیل صاحب سے، کہ ان جیسی شخصیت سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کس طرح سے انہوں نے لے کر چلے. مجھے وہ کچھ شعر اس طرح سے، شاید پہلا مصرع صحیح نہ ہو، یاد آ رہا ہے کہ ہر وادی فارا کو پھر ذوق تماشا دے، جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے. ہر موقع مال کے حساب سے ایسی آیت اور حدیث کوٹ کرتے تھے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت زنگ لگ رہا ہے تو فوراً زنگ اتر جاتا تھا. اور بعض اوقات مجھے تو ایسا رہا کہ کئی گھنٹے جو ہے وہ میں جاتا تھا نا، جب تو جاتے 10-11 بج گئے تو سوتے ہوئے 1 بج جاتا تھا. وہ گھنٹہ یہی سوچتا تھا کہ یہ والی جو آیت سورہ عصر کو کس طرح سے تشریح بیان کی گئی کینسر کے وہ مریض کی طرح. اور بہت سے ایسے موقعوں پہ جو ہے نا وہ کیا جو ہے کس طرح سے ہمیں جو ہے نا جگایا گیا اور ہماری روح کو تازگی دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ خود بھی ٹیچر رہا ہوں. 1990 سے 2003 تک میٹرک سے MSc تک پڑھایا، اور میٹرک FSc کو جب پڑھاتا تھا بورڈ میں پوزیشن ہولڈر بھی رہے میرے اسٹوڈنٹ. اور میں سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ میں بہت اچھا ٹیچر ہوں، اتنے اچھا پڑھا کے، اور میں بچے بہت اچھے نمبر لے رہے ہیں، بورڈ میں پوزیشن لے رہے ہیں. لیکن عامر سہیل صاحب سے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا میں پتہ نہیں کس خوش فہمی میں تھا.
یہ تو بہت اعلیٰ استاد اور ایسا فن ہے ماشاءاللہ کہ جو مہینوں کا کام ہے وہ دنوں میں کرنے کا ہنر جانتے ہیں. اور یہ جو پڑھانے کا جو فن ہے یہ اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ اگر تو علم بھی پورا ہو اور پڑھانے کا طریقہ بھی آتا ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. اور یہ سونے پہ سہاگے والی جو سچویشن ہے وہ عامر سہیل صاحب میں پائی جا رہی ہے. میں دعا گو ہوں کہ ہمارے اس محترم شخصیت کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, صحت و تندرستی سے نوازے, اور ان کا سایہ جو ہے ہم پہ دوبارہ بھی ہم ان سے فیض یاب ہوتے رہیں. یہ ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں ہم بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے نا ان سے استفادہ کرنے کے بعد آگے پھیلا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں منتظمین کا. ایاز صاحب ماشاءاللہ بہت مجاہدانہ انداز, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. جس راستے میں چل نکلے ہیں یہ, یا ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو, لیکن میں نے جس طرح دیکھا تو میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قافلے میں مجھے بھی شامل کر دے کہ تاکہ میں بھی اس راستے میں لگ جوں. ماشاءاللہ جس طرح سے اپنے وسائل کو لگا رہے ہیں اور جس طرح سے ٹائم کو لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. اور دوسری وہ شخصیت جو ہے ضمیر صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت ہی میٹھی طبیعت ہے. میں نے کوشش کی 2-3 دفعہ انہیں غصہ دلانے کی کہ بولے کو سخت, لیکن بڑے انداز سے انہوں نے اس کو ٹیکل کر لیا, غصہ نہیں کھایا. تو میں جان بوجھ کے ان کو کوشش کی غصہ دلانے کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے اور ہمیں جو ہے وہ ان کی جو بھی صورتحال ہے اساتذہ محترم کی پڑھائی سے اور ان کا جو ذوق و شوق ہے ان سے استفادہ کرنے کی جو ہے نا وہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس یہ آپ نے دیکھ لی خشنود بھائی کی شخصیت کیسی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے صرف انتظامیہ کو ہی غصہ دلانے کی کوشش نہیں کی, استاد صاحب کو بھی کوشش کی کافی. اینی ویز اب ہمارا ریویوز کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بہت اچھے ریویوز دیے. اب میں دعوت دوں گا اپنے استاد محترم کو, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں. ہم نے دیکھا یہاں ماشاءاللہ بہت سے انجینئرز, ڈاکٹرز اور اعلیٰ عہدوں والے, ریٹائرڈ اور حاضر سروس بہت سے لوگ تھے. ہمارے استاد محترم کا تعلق بھی ہماری طرح اسکول اور کالج سے پڑھے ہوئے لوگوں کی طرح ہے. یہ کوئی علامہ, مولانا یا کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ اساتذہ بھی ان کی کلاس میں بیٹھتے ہیں. جو دین کا کام کر رہے ہیں وہی بیٹھتے ہیں, وہ ان سے سیکھتے ہیں. اور علماء بھی ان کی کلاس میں بیٹھتے ہیں. بلکہ اسی کلاس میں ایک مولانا صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ 3-4 دن آتے رہے ہیں اور پوری کلاس میں وہ ڈکٹیشن دیتے تھے کہ ان کا یہ طریقہ دیکھیں, ان کا یہ طریقہ دیکھیں. میں پیچھے تھا, میں دیکھ رہا تھا. تو لوگ ان کے جن کو عربی آتی بھی ہے نا, وہ اس میں ان کے طریقے کو دیکھنے آتے ہیں, ان کے طریقہ تدریس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو دیا ہے اور یہ ہم سب کو بھی مل سکتا ہے. اس کے پیچھے کیا تھا ان کے پاس؟ یہ بظاہر ڈاکٹر انجینئر بھی نہیں ہے جنہیں ہم کہتے ہیں ایلیٹ ہوتے ہیں اپنے کسی معاشرے کے, اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, یہ ایلیٹس ہوتے ہیں. یہ ان میں نہیں ہے. یہ ایک عام سا انسان تھے جو ایک عام کالج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں. ان کے بچے بھی کسی بڑے بڑے بیکن ہاؤس ان کالجز میں نہیں پڑھے ہوئے. 2000 سے پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے اپنی فیملی کے. تو 2000 میں ان کو ایک شوق چڑھا, انہوں نے عربی سیکھی اور اس کے پیچھے انہوں نے محنت کی, پھر اللہ تعالیٰ سے طلب کی اور آج اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا. لیکن ان کی یہ محنت انتھک رہی ہے, مسلسل یہ اس جدوجہد میں رہے ہیں. کسی بھی طالب علم کے لیے عروج کا یہ مقام ہوتا ہے, بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ اس کا استاد کہے کہ یہ مجھ سے بہتر پڑھاتا ہے. تو ابھی ان کا تذکرہ ہو ان کے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا. وہ بہت بڑے مدرس ہیں, قرآن کے بہت بڑے مدرس ہیں وہ, اور ان کے بڑے ہی مشہور شخصیات ان کے شاگردوں میں سے ہیں. ان میں سے سر بھی ایک ان کے شاگرد ہیں. تو ان کی کتاب میں آپ اگر ان کا دیکھیں, ایک سیکشن پیش لفظ ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مجھ سے بھی بہت بڑے مدرس ہو گئے ہیں. اور وہ کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے میں کہتا ہوں بہت بڑے اعزاز کا مقام ہوتا ہے. میں دعوت دوں گا سر پلیز آپ تشریف لائیں اور اپنے کچھ کلمات بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअल ली खैरम मिम्मा यज़ुन्नून अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी कुबूरिना अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मोहतरम एजाज़ साहिब और मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों, भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं आप देख रहे हैं बहुत तैयारी करके आया हूँ आखिरी तकरीर की। मैंने नया कुर्ता पहना हुआ है। अल्लाह ताला का करोड़ हाथ शुक्र है, करम है, और उसके लिए मैंने पहले रोज़ जो आपको आयत सुनाई थी वही आज भी आपके सामने ज़िक्र की है कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक उसके फ़ज़ल के बग़ैर मुमकिन ही नहीं था। मैंने जब अपनी पहली क्लास पढ़ाई थी, मुझे याद है उस क्लास के इख्तिताम पर जो कुछ बुज़ुर्ग क्लास में मौजूद थे, उन्होंने मुझे एक दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। मैं एक और बुज़ुर्ग से मिला, उन्होंने भी यही दुआ दी, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। तीसरे बुज़ुर्ग से मिला, उन्होंने भी यही दुआ दी, इस्तिकामत दे अल्लाह ताला। ऐसे मैं बड़ा परेशान था कि मेरे लिए कुछ और भी मांगे। मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ इतनी दूर से, ये कोई दुआ मांगे अल्लाह आपको गाड़ी दे, लेकिन जिसने भी दुआ दी वो यही दुआ दी कि अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। उस वक्त तो मैं उस दुआ को एप्रिशिएट नहीं कर सका, लेकिन आज यानी 2006 की बात है ये, 2006 के बाद आज 2023 में मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझे वाकई उस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है कि वो दुआ कितनी अहम थी। उस इस्तिकामत की वजह से अल्लाह ने गाड़ी भी दे दी और दूसरी चीज़ें भी दे दी, लेकिन जो दुआ वाकई उस वक्त कारगर साबित हुई वो यही थी। इसलिए कि हमारे इस सफ़र में बहुत सारे लोग और भी शामिल हुए, कुछ जज्बाती तौर पर, कुछ वाकई इस बात को समझ कर। कोई 3 साल साथ चला, कोई 2 साल साथ चला, किसी ने बहुत हिम्मत की तो 5 साल साथ चला, लेकिन उसके बाद अब वो कहीं नज़र नहीं आते, अपने फिर दुनिया के काम काजों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी इस्तिकामत थी जो अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। मैं अल्लाह ताला का फिर एक मरतबा करोड़ हाथ शुक्र अदा करता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ, मैं भी बीमार होता हूँ, मेरी भी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, और मेरे रिश्तेदारों में भी शादियाँ होती हैं, फौत भी होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे मैनेज कर दिया है कि यकीन माने फौत की भी छुट्टी वाले दिन होती है। यानी मुझे क्लास जो है वो मिस करनी नहीं पड़ती। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। यकीन माने, मैं आपको वाकई ये बता रहा हूँ कि जब आप अपना आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके तमाम काम देखता है, सब उसके इख्तियार में है। वो ऐसे मैनेज करता है कि आप वाकई हैरान रह जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं 6 हफ्ते के लिए अपना घर छोड़कर आप लोगों के पास यहाँ पर आया, आपको पढ़ाया, ये वाकई अल्लाह ताला का करम है, उसका शुक्र है। पीछे क्या होता रहा, सुबह की 2 घंटे क्लास होती थी, शाम की 2 घंटे क्लास होती थी, मेरा मोबाइल यहाँ आते ही ऑफ हो जाता था, और फिर नमाज वगैरह पढ़ के 3 घंटे बाद जाके ऑन करते थे, फिर देखते थे कोई मैसेज। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, सब खैर ही रही है, अल्लाह का शुक्र है।
تو شکر ادا کرنے کا طریقہ جو میں نے سیکھا قرآن سے وہ میں نے آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ نے اس کو سیکھا، اور جو اسٹوڈنٹس نے بات کی ہے وہی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا۔ تو یہ حقیقت ہے، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کام میں آپ کا معاون بنایا ہے ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلے جناب اجاز صاحب کا، ان کی فیملی کا شکریہ ادا کروں گا خاص طور پہ۔ دیکھیں جی، آج کل کے دور میں مہمان ایک دو دن ہی اچھا لگتا ہے، تیسرے دن مہمان بہت برا لگنے لگ جاتا ہے، لیکن 6 ہفتے انہوں نے میزبان کے طور پر انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا، برداشت کی والی بات نہیں، واقعی انہوں نے ہمیں گھر والا ماحول جو عطا کیا، اپنے گھر ٹھہرایا، ہم کھانے پینے کی فکر سے آزاد تھے، یعنی یہ نہیں کہ کھاتے نہیں تھے، مطلب ہمیں فکر نہیں تھی کہ ہم نے کہاں سے کھانا ہے، کھانا بھی مل جاتا تھا الحمدللہ۔ پھر گاڑی میں ان کی استعمال کرتا تھا، آنا جانا، جاتے مجھے روز یہ ملک شیک بھی پلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی انہیں، ان کے گھر والوں کو، اور میری اس سے پہلے اجاز صاحب سے کوئی واقفیت نہیں تھی، ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی جی یہاں پر۔ دوسری شخصیت جس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ رمیز اور ان کی فیملی ہے۔ رمیز نے جس طرح سے کام کیا ہے، یعنی میں مبالغہ رائی نہیں کر رہا، واقعی اس کا دن رات لگا ہے آپ لوگوں کو جوڑے رکھنے میں۔ جب میری اس سے بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ 40 کے قریب بس اسٹوڈنٹس جمع کر لو کافی ہیں، تو بہت بڑا ٹاسک تھا اس کے لیے کہ 40 لوگ کہاں آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ 100 سے اوپر لوگ تھے، جن میں سے آدھے لوگوں کو واپس بھی بھیجنا پڑا۔ لوگوں سے رابطہ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، پبلک ڈیلنگ، اور خوشنو صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے رمیز کو حوصلہ دلانے میں۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے رمیز کو بھی، اس نے جس طریقے سے یہ سارا ارینج کیا، ایک ایک کرسی دیکھنا آ کے اور مارکرز کا خیال رکھنا۔ آپ کو یہاں پر ایک شخص صرف نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کو لازماً اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے پھر 2 دعائیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک دعا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، مجھ پہ گرفت نہ کرنا اس کی وجہ سے جو یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہاں کا کہاں پہنچا دیا، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو تیری مہربانی میری گرفت نہ کرنا اس پہ۔ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بارے میں یہ کہیں، میری نیت نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو تیرا کرم ہوگا، مجھے پکڑنا مت اس بات پہ۔ اور دوسرے اس سے پھر میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا میری ان غلطیوں کی وجہ سے جو یہ نہیں جانتے، میں کس درجے برا انسان ہوں، میرے اندر کیا کیا خامی ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن تو جانتا ہے، میری ایک ایک حرکت تو جانتا ہے، میرے شب و روز تو جانتا ہے، تو مجھے معاف کر دینا، میرے ان گناہوں کو ڈھانپے رکھنا۔ اور ساتھ ہی تیسری دعا یہ تھی اسی کا حصہ
کہ وجعلنی خیرا مما یظنون، اور مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے جیسا یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ بہت پیاری دعا ہے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے آپ کو، اگرچہ مسنون نہیں ہے لیکن بہرحال ملتی ہے دعا۔ اور پھر قرآن کے حوالے سے جس کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے، وہ دعا کہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، کہ اللہ ہماری قبروں میں جو وحشت ہوگی نا اس سے ہمیں مانوس فرما دے۔ انسان جب کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے، نئے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اوپر والی منزل میں یا بیسمنٹ میں پہلے ایک ہفتہ انسان جاتے ہوئے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، ایزی فیل نہیں کرتا، لیکن پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بیسمنٹ میں بھی اکیلا گھوم رہا ہوتا ہے اور سٹور میں بھی اوپر بڑی آسانی سے آتا جاتا رہتا ہے۔ تو جس دن ہم قبر میں جائیں گے وہ ہمارے لیے بالکل نئی جگہ ہوگی، اس کی اپنی ایک وحشت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس وحشت سے مانوس کر دینا ہمیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اس قرآن عظیم کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ اور اے اللہ، جو آگے کے الفاظ ہیں میں مختصراً اب ذکر کرتا چلوں کیونکہ وقت کم ہے، ورنہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، کہ یا اللہ اس قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد دلا دے، ہمیں اس میں سے وہ کچھ سکھا دے جو ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی۔ اور اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں ہمارے حق میں دلیل بنا، قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ ہو قیامت کے دن۔ تو بہت پیاری دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد رکھیں، اپنے روزمرہ کے اذکار میں انہیں شامل کریں۔ باقی آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، میری یادگار جو کلاسز ہیں ان میں سے ایک کلاس میں سمجھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کی یہ کلاس بھی رہی ہے، جس میں بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹ سے میرا تعلق رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور جیسے کہ بات کی جاتی رہی ہے کہ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا، یہ ابھی شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم پارٹ 2 کے لیے یہیں پر اکٹھے ہوں گے۔ اور جیسا میں نے کہا تھا کہ میرا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، اور جیسا آپ نے ذکر کیا ہے اور کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ شروع بھی کر دیا، تو یہ اصل ریکوائرڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کے مطابق 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کیٹیگری میں لگتا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی طرح بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن قرآن کے حوالے سے ہمارا تعارف ہوا ہے، اور یہی تعارف انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، میری آپ کے لیے بے حد دعائیں ہیں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو دعا مجھے ملتی رہی ہے، میں آپ سب کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس رستے میں استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، عامر صاحب نے جیسے کہا کہ مہمان کو 2-3 دن برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور میں 6 ہفتے تک رہا ہوں، تو ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے مہمان تھے، اور جس دن پہلے دن ہی ملے ایسے لگا کہ ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ میرے بچے بھی آج مجھے کہہ رہے تھے کہ آنٹی کیوں جا رہی ہیں، پھر کب آئیں گی؟ تو ہم اتنے ان سے مانوس ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے آخری شعر پڑھا تھا عربی کا کہ یہ لسان القرآن کا پیغام ہے، اور یہیں پہ میں کورس کی تکمیل کرتا ہوں، تو اس وقت مجھے ایک اچانک سے جھٹکا لگا کہ یہ واقعی جا رہے ہیں۔ اب ایسا محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ یہ اب ہمارا حصہ بن چکے ہیں۔ بہرحال ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ہر سال ہمیں اس ملٹیپل ٹائمز دیں
کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کو ہم نے نہیں رکھا کیونکہ جگہ کی کمی تھی، اور پھر 100+ کی کلاس کو مینیج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں مزید ٹائم دیں، اور ہمیں بھی یہ جب بھی ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں مزید ٹائم دیں، یہ ہمیں یہی کہتے تھے انشاءاللہ میں تو آؤں گا، اللہ آپ کو استقامت دے. اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں واقعی استقامت دے، اور یہ ایکٹیویٹی ادھر سے جو شروع ہوئی ہے وہ انشاءاللہ چلتی رہے. اینڈ پہ میں کچھ اہم باتیں کرنا چاہوں گا. استاد محترم نے بتایا تھا کہ جو 2 ریلیشن ہوتے ہیں نا، ان 2 ریلیشنز میں ایک کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دیا قرآن مجید، تو ہمارا اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، تو یہ بھی اسی طرح کا ریلیشن ہے. قرآن کے کچھ حقوق ہیں، اور جو قرآن کے حقوق ہیں وہ ہمارے لیے فرائض ہیں. ان میں سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. حقیقی اور قانونی دونوں طریقوں سے قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس کی تلاوت کی جائے. تلاوت اس طرح کی جائے جیسے تلاوت کا حق ہے، ٹھہر کر، سمجھ کر، اور تجوید کے ساتھ، ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. اور تیسرا قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. قرآن صرف یہ کتاب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کی شادی ہو تو سر کے اوپر رکھ دیں، یا گھر میں غلاف لپیٹ کے اوپر اس کو رکھ دیں، اور جب کہیں جائیں تو اس کو چوم کے جائیں. قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، یوں سمجھ لیں کہ انسان کا مینول ہے، یہ اس کے مطابق انسان نے زندگی گزاری ہے. تو اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے. پھر جب قرآن کو سمجھ لیا تو اس پہ عمل کیا جائے. قرآن کے احکامات ہیں، ان احکامات کو کلی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. انسان کی زندگی کے 2 گوشے ہوتے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. انسان کا عقیدہ آتا ہے، اس کی رسومات آتی ہیں، اور اس کی عبادات آتی ہیں. ہمارا عقیدہ بالکل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن جو ہمیں توحید بتاتا ہے ہم اس پہ بے عین ہی عمل کریں، اور وہ اسی طرح اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اور قرآن رسالت کے بارے میں جو بتاتا ہے ہمارے عقائد وہی ہوں، نہ اس سے آگے نہ پیچھے. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے کہ یہ رسالت جو ہے، رسالت پہ ایمان، یا یہ جو اکثر ہم نعت خوانی یا مدح خوانی کہتے ہیں، یہ 2 دھاری تلوار ہے. تھوڑا سا اوپر جائیں تو بھی نقصان ہے، تھوڑا سا نیچے کر دیں تو بھی نقصان ہے. تو قرآن ہی ہمارے لیے راستہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں، اس سے نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں. اور قرآن کے احکامات کو عمل کریں. قرآن جیسے کہتا ہے کہ شراب، جوا اور اس طرح کی چیزیں حرام ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنائی گئی سلطنت ہیں، اور ہر چیز ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے. جوئے کا تو یہ ہے، باقاعدہ پی ٹی وی پہ جب کوئی اسپورٹس لیگ ہوتی ہے، پی ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہوتے ہیں فینٹیسی اسپورٹس، بیٹنگ کی اور اس کی. اب اس حد تک ہو چکا ہے کہ باقاعدہ ہمارا نیشنل ٹی وی، جس کو ہم ہر بجلی کے بل میں کچھ پیسے دیتے ہیں کہ یہ چلتا رہے، وہ جوئے کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے. اور ہم نہ جانے کتنے محکمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان کا انکار کرتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہی آیت استاد صاحب نے بھی پڑھی تھی کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. تو مجھے بتائیں ہمارے ملک میں کتنے فیصلے اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. انسانی زندگی کا جو دوسرا گوشہ ہے وہ ہے اجتماعی گوشہ. اجتماعیت میں ہماری معیشت، معاشرت اور سیاست آتی ہے. یہ سب بھی ہماری اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری معیشت کا یہ حال ہے، جیسے سہیل صاحب بتا رہے تھے، ہماری بینکیں سود پہ چل رہی ہیں، تو سود حرام ہے اور سود ہماری زندگیوں میں گھس گیا ہے. معیشت ہم نے سود کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے. ہماری معاشرت کو کون ڈرائیو کر رہا ہے؟ کیا اسلامی اقدار ڈرائیو کر رہی ہیں؟ ہم ذرا اپنے آپ سے سوال کریں. ہمارے بچے کن کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ان کے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں؟ کیا ہمارا جو میڈیا ہے یہ اسی چیز کی تشہیر کر رہا ہے؟ میڈیا جن کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہا ہے، کیا وہی ہمارے آئیڈیل ہیں؟ اور جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں، جو ہماری کریم ہے، جن کو ہم پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے؟
یہ ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سیاسی نظام کیا وہ قرآن کے مطابق ہے. ہمارے کتنے ہی ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہوں گے جو قرآن ریسائٹ کرنا بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے, عمل کرنا تو دور کی بات, سمجھنا تو دور کی بات. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ کیا ہم نے اسی پہ خاموش رہنا ہے, اسی پہ اکتفا کرنا ہے؟ یہ جو قرآن سمجھنے کا ہمارا سفر ہے یہ شروع ہوا ہے. اب اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں, اس کا پیغام آگے پہنچائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں کہ قرآن کہتا کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے. پھر قرآن کا آخری جو حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیہ, کہ پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیات کیوں نہ ہو. تو ہمیں جو بھی سبق ملا ہے اس کو آگے پہنچائیں. ہم اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ہم مفتی اور علامہ جب تک نہیں بنتے ہم آگے تک پیغام نہ پہنچائیں. جس دن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو اس دن 5 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھایا. اسی دن انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ قرآن پورا اتر جائے اور میں سمجھ لوں پہلے اس کو. تو جب اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا دل و جان سے تو انہوں نے اس کی تبلیغ بھی اسی وقت شروع کر دی. تو ہمارے دل میں اگر یہ بیٹھ گیا تو ہم بھی ابھی سے اس کام کو شروع کریں. اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں شروع کریں. اپنی بیگمات, اپنی بچوں, ان کو بٹھا کے ہم شروع کریں. پھر گھر سے نکلیں, اپنے رشتہ داروں میں جائیں, پھر محلے میں جائیں اور اس طرح پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر چلیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ حدیث بھی استاد محترم نے پہلے دن پڑھی تھی کہ تم میں سے سب سے بہترین سپرلیٹو ڈگری وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب الحمدللہ قرآن سیکھنے کی ایک سیڑھی آپ طے کر چکے ہیں اور اس کے بعد اور بھی منازل ہیں وہ بھی آپ طے کریں, لیکن جتنا آپ سیکھ چکے ہیں اس کو آگے پھیلائیں. اس کے بعد میں کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے اس بلڈنگ میں جب آپ داخل آئے تھے تو کوئی ایسا بورڈ نہیں تھا اور کوئی یہ ادارہ نہیں تھا. بس یہ ہمارا اوپر سافٹ ویئر کمپنی کا آفس ہے اور یہ بیسمنٹ تھی. تو یہ بیسمنٹ کسی اور مقصد کے لیے ریزرو تھی لیکن اللہ نے اسے ایک اور مقصد کے لیے قبول کر لیا. تو اس میں ہم نے جم سیٹ اپ کیا ہوا تھا. کچھ جم کا سامان بھی تھا جو ہم اپنے انجینئرس کے لیے ہم نے کیا ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کام کے لیے استعمال کیا. وہ سارا سامان ہم نے اٹھا لیا یہاں سے. اب الحمدللہ انشاءاللہ یہ دین کا کام چلتا رہے گا. ہم نے سر کی سرٹیفکیٹ کا جب فارمیٹ دیکھا تو اس میں دیکھا کہ ایک ادارے کا خانہ ہے کہ کس ادارے میں سر نے یہ کلاس پڑھائی. تو ہمارے کیس میں وہ خالی تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا بیسمنٹ. تو پھر سر نے بھی ترغیب دی اور ہمیں بھی خیال آیا کہ ہم اس کو کوئی نام دیں. تو ہم نے سوچا اس پہ کچھ, اور اس کا نام ہم نے سوچا کہ تنزیل اسلامک سینٹر اس کو نام دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے کھلا ہے, آپ سب کو لیے لوگوں کے لیے کھلا ہے. آپ بھی کوئی خیر کا کام کرنا چاہیں یہ ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے اوپن ہے. آپ کسی بھی تنظیم سے کسی بھی جماعت سے ہیں, جب تک آپ قرآن و حدیث سے کے مطابق آپ کا منہج جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے, آپ کے لیے یہ جگہ اوپن ہے. ہم آپ سے کوئی رینٹ نہیں لیں گے, کسی قسم کے کوئی چارجز بھی نہیں لیں گے, ایکسپینس بھی ہماری طرف سے ہوں گے. آپ آئیں, درس و تدریس کریں, کوئی بھی اپنا پروگرام کریں, ہم اس کے لیے اوپن ہیں. میں اس پروگرام کے آخری سلسلے کی طرف جاتا ہوں جو کہ ہے اسناد کی تقسیم. اس کے لیے میں استاد محترم کو ایک بار پھر دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اسناد تقسیم کریں اپنے ہاتھ سے. جی
Mm-hmm.